بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سیکنڈ ایئر انگلش کے نیو کورس کے اسباق کے اردو اور پشتو ٹرانسلیشن کے ساتھ علی انگلش لرننگ چینل میں آج ہم سبق پڑھیں گے ایکسرسائز آف ایف پوئم۔ اس سے پہلے تمام اسباق کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویڈیو شیئر کرنا اور چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایف پوئم ایکسرسائز۔ سو اوپن یور بکس ایٹ پیج نمبر 56 اینڈ وی آر اسٹارٹنگ ریڈنگ کمپریہنشن۔ کویسچن نمبر 1، واٹ از دا مین تھیم آف دا پوئم ایف؟ ایف نظم کا اصل موضوع کیا ہے؟ دا مین تھیم آف دا پوئم ایف از ہاؤ ٹو بیکم اے گریٹ پرسن اینڈ مین آف کوالٹیز، کہ ہمیں عظیم انسان اور خصوصیات والا آدمی کس طرح بننا ہے۔ He says that a successful person will have these values and qualities۔ وہ کہتا ہے کہ کامیاب شخص میں مندرجہ ذیل ویلیوز، اقدار، کوالٹیز اور خصوصیات ہوں گے۔ He must have sanity۔ sanity کا معنی ہے ہوش مندی، اس میں ہوش مندی ہوگی۔ courage، حوصلہ، integrity، پاک بازی، will power، قوت ارادی، rightful behavior، صحیح سلوک، اچھا سلوک، اینڈ سیلف ڈیولپمنٹ، اور اپنے آپ کی ترقی۔ A father is speaking to his son۔ ایک والد اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، and giving him valuable instructions، اور اسے قیمتی ہدایات دے رہا ہے about how to become a perfect man، کہ آپ نے کس طرح ایک پرفیکٹ آدمی بننا ہے۔ Question number 2، make a list of all the qualities of a perfect man۔ ایک کامل آدمی کے تمام خصوصیات کا ایک لسٹ بناؤ، as mentioned by the poet in stanza number 2 of the poem، جو کہ شاعر نے دوسرے اسٹینزے میں، نظم کے دوسرے شعر میں اس کا ذکر کر دیا ہے۔ In stanza number 2 of the poem F، Kipling mentioned these qualities۔ So F نظم کے stanza number 2 میں کپلنگ ان خصوصیات کا ذکر کرتا ہے۔ A perfect man should have to do hard work۔ سو پرفیکٹ آدمی، کامل آدمی کو محنت کرنا چاہیے۔ and avoid more thinking and dreaming، اور اسے زیادہ سوچنے اور خواب دیکھنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ he should have the courage، اسے یہ حوصلہ رکھنا چاہیے to face victory، تاکہ فتح کا بھی سامنا کرے، and defeat، اور شکست کا بھی alike، ایک ہی جیسا، and speak the truth، اور سچ بولے۔ he should have the courage، اس میں یہ حوصلہ ہونا چاہیے to rebuild، کہ وہ دوبارہ وہ چیز تعمیر کرے what has been destroyed by other، جو دوسرے لوگ تباہ کرتے ہیں with full energy and skill، پوری توانائی اور مہارت کے ساتھ۔ Question number 3، explain the line or walking with kings nor lose the common touch۔ So answer، in this line the poet says، اس مصرعے میں شاعر کہتا ہے that while among the common people، کہ عام لوگوں کے درمیان one must keep his virtue، کسی شخص کو اپنی نیکی برقرار رکھنا چاہیے، and should not behave like laymen، اور فضول لوگوں کی طرح سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ while among the king، لیکن بادشاہوں تک جب پہنچ جائے one should keep never feel pride، تو اسے تکبر کا احساس نہیں کرنا چاہیے، and ego کا معنی بھی ہے بڑائی، تکبر۔ he should maintain his contact with common people، اور عام لوگوں کے ساتھ اپنا رابطہ رکھنا چاہیے، and should not forget them، اور اسے نہیں بولنا چاہیے ان کو while in the company of big personalities، جب وہ بڑے بڑے شخصیات کی کمپنی میں ہو، یعنی صحبت میں ہو۔ Question number 4، cite an example of the use of personification in the poem F۔ personification کا مطلب ہے کسی بے جان چیز کو انسانوں جیسی خوبیاں دینا۔ So there are several examples of personification in the poem۔ نظم میں بہت زیادہ مثالیں ہیں۔ Here is one example، یہاں پہ ایک مثال دیا جاتا ہے below، نیچے۔ In the second stanza، Trump and disaster are attributed human characteristics۔ So Trump فتح کو کہتے ہیں، disaster شکست کو کہتے ہیں، ان دونوں کو منسوب کر دیے ہیں شاعر نے human characteristics، انسانی خصوصیات کے ساتھ، and call them imposters، اور ان کو imposter بھی کہا ہے، یعنی دھوکہ باز، اور deceiver، یا دھوکہ دینے والے، who can be fool other، جو دوسروں کو بیوقوف بنا سکتا ہے۔
सो वी फूलिंग और डिसीविंग समवन, किसी को बेवकूफ़ बनाना इज़ अ ह्यूमन क्वालिटी, ये इंसानों जैसी खसूसियत है। गिवन टू एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, जो बेजान चीज़ को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम। सो नज़म का जो टाइटल है, उन्वान है, एफ है, इसकी क्या अहमियत है। आंसर, द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज़ एफ। इस नज़म का टाइटल उन्वान एफ है। इट इज़ वेरी शॉर्ट वर्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश में ये एक मुख्तसर लफ्ज़ है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, लेकिन ज़िंदगी में बहुत आम है। द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन एफ। आपकी ज़िंदगी की कामयाबियाँ और नाकामी एफ पर डिपेंड करता है, एम पर इन्हिसार करता है। द स्मॉल एफ, ये जो छोटा और मुख्तसर एफ है, कैन चेंज आवर लाइफ, वो हमारी ज़िंदगी तब्दील कर सकता है। द पोएट यूजेस दिस टाइटल, तो शायर ये टाइटल इस्तेमाल करता है, एंड टेल्स अस, और हमें बताता है, दैट वी एडॉप्ट दीज ट्रेड्स, कि हमें इन रुझानात को इख्तियार करना चाहिए, इन कैरेक्टरिस्टिक्स और इन खसूसियात को इख्तियार करना चाहिए। वी विल बिकम ग्रेट मैन एंड लीडर ऑफ द वर्ल्ड, तो हम दुनिया के बड़े बड़े आदमी और रहनुमा बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज दिस पॉइंट से अबाउट द वैल्यू ऑफ टाइम। सो इस नज़म में वक्त के कीमत या वक्त के कदर के बारे में क्या कहा जाता है। आंसर, द पोएट इन द लास्ट लाइन, आखिरी लाइन में शायर टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, वक्त की अहमियत के बारे में बातें करता है। टाइम इज़ प्रीशियस, टाइम वो बहुत ज़्यादा कीमती है, एंड इट डज़ नॉट कम बैक, और ये वापस नहीं आता है। Hence we should utilize each and every second of our life, बस हमें अपनी ज़िंदगी के हर एक सेकंड का सही इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द लाइन एंड विच इज़ मोर यू विल बी अ मैन माई सन। तो इसी लाइन का एक्सप्लेनेशन, इसकी वजाहत करो। सो आंसर है, दीज आर द लास्ट लाइन्स इन विच द पोएट कंक्लूड्स हिज पोएम बाय एडवाइजिंग हिज सन, और अपने बेटे को नसीहत करता है, दैट इफ ही एक्ट्स अपॉन ऑल हिज एडवाइजेज, कि अगर वो इनके तमाम मशवरों और नसीहतों पे अमल करेगा, ही गेव हिम, जो उसने उसे दे दिए, ही विल अचीव ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड, तो उसे दुनिया का हर एक चीज़ वो हासिल करेगा। एंड द ग्रेटेस्ट थिंग, और सबसे अजीम बात यह है, सबसे अजीम चीज़ ये है, ही विल अचीव, जो वह हासिल करेगा, इज़ दैट ही विल बिकम अ परफेक्ट एंड अ ग्रेट मैन, कि वह एक कामिल और बड़ा आदमी बन जाएगा। इसके बाद है, डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम। सो राइमिंग स्कीम का माना है काफिये का निज़ाम या काफिये का तर्ज। सो काफिया, सबसे पहले हमने राइम को पहचानना है। सो डियर स्टूडेंट्स, एक आवाज़ वाले अल्फाज को राइम कहते हैं, और नज़म में जो शायर जो स्कीम बनाता है, तो उसको राइमिंग स्कीम कहा जाता है। आंसर, द पोएम हैज़ बीन रिटन इन इयम्बिक पेंटामीटर, इस नज़म को इयम्बिक पेंटामीटर के अंदाज में लिखा गया है। सो इयम्बिक पेंटामीटर का वजाहत नीचे मौजूद है। अ लाइन ऑफ वर्ड्स विथ 5 मेट्रिकल फीट, सो बाहर वाले 5 पाँव पर मुश्तमिल एक मिसरा, ईच कंसिस्टिंग ऑफ 1 शॉर्ट और अनस्ट्रेस सिलेबल, जिसमें एक मुख्तसर या बग़ैर स्ट्रेस वाला सिलेबल होता है, फॉलोड बाय 1 लॉन्ग और स्ट्रेस सिलेबल, और इसके बाद एक लंबा और दबाव वाला सिलेबल आता है, तो इसको कहता है इयम्बिक पेंटामीटर। तो इसी नज़म को इसी अंदाज में लिखा गया है। डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम फॉलोज, सो इसी नज़म का जो पहला स्टेंजा है वो इसी तरह के राइमिंग स्कीम पे मुश्तमिल है, कि पहले जो 4 लाइनें हैं वो ए ए ए ए, इसका मतलब है कि 4 लाइनों के पहले आवाज़ एक जैसा है। इसके बाद बी सी एंड बी सी, तो 5वीं लाइन और 7वीं लाइन का आवाज़ एक जैसा है, तो इसको बी बी का नाम दिया गया है, और 6ठी लाइन और 8वीं लाइन का आवाज़ एक जैसा है, तो बी सी। राइमिंग स्कीम एंड द रेस्ट ऑफ द पोएम, बाकी जो 3 स्टेंजास है, तो उसका जो राइमिंग स्कीम है, काफिया का जो अंदाज है, वो है ए बी सी डी। इसके बाद ये डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट सम क्वालिटीज़ अदर देन वन मेंशन इन द पोएम। नज़म में जो क्वालिटीज़ मेंशन हो गए हैं, तो उसके अलावा किसी क्वालिटी का किसी क्वालिटी को बयान करे। ए मेक अ सक्सेसफुल मैन, जो किसी आदमी को कामयाब बनाता है।
آنسر سم کوالٹیز آف اے سکسیزفل مین آر دا فالوئنگ. کامیاب آدمی کے کچھ خصوصیات مندرجہ ذیل ہے. نمبر 1 ہارڈ ورک، محنت، پریکٹس، زیادہ کام کرنا. 3 نمبر سیلف ریلائنس، اپنے آپ پہ اعتماد کرنا. آپٹیمزم، پر امید ہونا. کریج، حوصلہ رکھنا. انٹیگریٹی، پاک بازی یا دیانت. تو یہ وہ خصوصیات ہے جس کے بارے میں نظم میں کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن یہ جو ضروری ہے کسی کامل انسان کے لیے. اسٹوڈنٹ سب آتے ہیں کویسچن نمبر 10 کی طرف. کویسچن نمبر 10 ہے وٹ از اے ناؤن پریس. ناؤن پریس کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ سبق میں بھی مزید وضاحت آئے گی، اور ہم اس جواب میں کہتے ہیں کہ ناؤن پریس از اے گروپ آف ورڈس. ناؤن پریس الفاظ کا ایک ایسا گروہ ہے دیٹ سو دا سیم پرپس ایز اے ناؤن، جو کہ اسم کی طرح کام کرتا ہے. اٹ کین بی سبجیکٹ اور دا آبجیکٹ آف اے ورب. ہاں، تو یہ کسی ورب یا کسی پریپوزیشن کا سبجیکٹ یا آبجیکٹ ہو سکتا ہے. اب آتے ہیں پیج نمبر 56 پہ ووکیبلری اینڈ گرامر کی طرف، اور یہاں پہ ہے کنسلٹ اے ڈکشنری اینڈ رائٹ دا فونیٹک ٹرانسکرپشن آف دا فالوئنگ ورڈس. تو جو پہلا لفظ ہے وہ ہے اسٹیج، اس کے بعد ہے انفنٹ، نورس، سیچل، سنیل، لور، کوارل، ببل، ٹیس، پائپ. اس کے بعد ہے بی پیج نمبر 57 پر. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس بی پہ ہے لک فار دا گیون ورڈس ان دا تھیسارس. سو تھیسارس اور ڈکشنری میں فرق یہ ہوتا ہے کہ تھیسارس میں اینٹونیم اور سینونیم بھی ہوتے ہیں. سو تھیسارس میں ان الفاظ کو دیکھنا ہے اینڈ میچ دا ورڈز گیون ان دا کالم اے اینڈ بی. اور کالم اے اور بی میں یہ جو سینونیم ہے، مطلب ہے کہ ایک جیسے الفاظ ہیں، ان کو ایک دوسرے کے سامنے کرنا ہے. تو کالم اے میں سلیکٹ ہے، تو سلیکٹ کے لیے بی میں چوز کا لفظ آیا ہے، اور ان دونوں کا معنی ہے منتخب کرنا. اس کے بعد ہے ریز. ریز کا معنی ہے اٹھانا، اور اس کے لیے لیفٹ کا لفظ ہے، اس کا معنی بھی ہے اٹھانا. ایکوریٹ کالم اے میں ہے اور کالم بی میں کریکٹ کا لفظ ہے، تو صحیح دونوں کا معنی ہے. ایبل اینڈ کیپیبل دونوں کا معنی ہے قابل. اس کے بعد ہے کنسیڈریٹ اینڈ تھاٹ فل. سو سوچ والا، سوچ بچار رکھنے والا. ڈیوائڈ اینڈ سپلٹ ان کے معنی ہے تقسیم کرنا. اپیرنٹ اینڈ ابویس کا معنی ہے ظاہری. ایکسیپشنل اینڈ ریمارکیبل کا معنی ہے شاندار. بزی کے لیے ایکٹیو یا آکوپائڈ لفظ ہے مصروف ہونا. اور بریو کے لیے کریجیس، بہادر یا دلیر. کلیریفائی اینڈ ایکسپلین وضاحت کرنا. ایڈ اینڈ ہیلپ مدد کرنا. ڈیمینش اینڈ ڈیکریز کم کرنا. کنوینئنٹ اینڈ سوٹیبل مناسب. بینیفیشل اینڈ یوزفل مفید. اپروو، ایکسیپٹ اور انڈورس منظور کرنا. کانشیس اینڈ اویئر، تو ان دونوں کے معنی ہے باخبر یا ہوشیار. بریف اینڈ شارٹ مختصر. اتھینٹک اینڈ جینین، تو ان کے معنی ہے صحیح. اور ایوریج اینڈ نارمل، اس کا معنی ہے اوسطاً. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس سی نمبر میک فلورل فرام دا لیٹن ناؤنز بائی چینجنگ دا سفکسز. تو لیٹن جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کے پلورل کو کس طرح بنایا جاتا ہے؟ تو سب سے پہلے اے کو اے ای میں تبدیل کیا جاتا ہے، جس طرح کہ اینٹینا این اینٹینا. اور اس کے بعد ہے آئی ایس کو ای ایس میں تبدیل کیا جاتا ہے، مثلا تھیسس کے لیے تھیسس. ڈیئر اسٹوڈنٹس یو ایس کو آئی میں تبدیل کیا جاتا ہے، جس طرح کہ اسٹیمیولس کو اسٹیمیولی میں تبدیل کیا گیا ہے. اور یو آر این کو اے میں تبدیل کیا جاتا ہے، جس طرح کہ میڈیم کو میڈیا میں تبدیل کیا گیا ہے. اب آتے ایکٹیویٹی کی طرف. تو لفظ ہمیں دیا گیا ہے علمنا. تو علمنا کا پلورل ہم اسی طرح لکھتے ہیں کہ اے ای اس کے ساتھ لگاتے ہیں. پروننسیشن علمنا ہی ہوگا، اور اس کا معنی ہے فیمیل گریجویٹ. اس کے بعد ہے انیلسس. انیلسس کے ایس آئی ایس کو ای ایس میں تبدیل کیا گیا ہے، اور معنی ہے تجزیہ. دا نیکسٹ ورڈ از سینوپسس. تو یہی کیس ہے خلاصہ. اور کیکٹس کو کیکٹی میں تبدیل کر دیا ہے، خاردار درخت ہے. کرائسس اینڈ کرائسس آئی ایس کو ای ایس میں تبدیل کیا ہے، مسئلہ.
cranium اور crania کا size سر. اس کے بعد ہے curriculum اور curricula, datum and data, focus and focuses, formula and formulae, اور اس کے بعد ہے fungus and fungi, larva اور اے کو اے ای میں تبدیل کیا گیا ہے larva, نیوکلس اور نیوکلے, ریفرینڈم کا ریفرینڈم ہی ہے. اس کے بعد ہے سلیبس, تو سلیبس کے دو جمع سلیبی اینڈ سلیبسز. Dear students, what is intonation? So intonation, the rise and fall of a sound is called intonation. کسی آواز کے اتار چڑھاؤ کو ترنم کہا جاتا ہے. اب آتے ہیں dear students question number 10 noun phrases کے example کی طرف. تو noun phrases وہ حروف کا وہ مجموعہ یا وہ حروف جو noun کا کام دے تو اسے noun phrases کہتے ہیں. تو پیج نمبر 59 پہ ہمیں example دیے گئے ہے to stand first in the class, to walk to his teacher, to pay back every penny he owned. تو یہ مثالیں ہیں. اب ایکٹیویٹی کی طرف آتے ہیں پیج نمبر 60 پر, اور یہاں پہ identify the noun phrases in the following sentences. The wicked man loves getting poor people into trouble. So the wicked man, he hates having to punish his servant. تو to punish his servant. اس کے بعد ہے he refused to answer my question. So to answer my question. The boy denied stealing the money. So stealing the money. The accused refused to answer the question. To answer the question. I dislike having to punish my kids. Having to punish my kids. I will hate to do such a thing. To do such a thing. To write such a rubbish is disgraceful. So to write such a rubbish. He promised to get me something. So to get me something. Why do you want to meet him? So you want to meet him. You are doing such a thing surprises me. So doing such a thing. He is such a kind man. So such a kind man. They are in the back garden. So in the back garden. So dear students, these were the example of noun phrases. We will start the lesson Habal in the next lesson. So till that time, goodbye and Allah Hafiz.